نئے عہد نامہ میں سے یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 21واں باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر اس کی 19ویں آیات کے آخر تک ہم تلاوت کو سنیں گے۔ ایک لمبا اور طویل پیسج ہے جس کو آج ہم پڑھیں گے۔ میری درخواست ہے کہ غور سے ان آیات کی تلاوت کو سنیں۔ یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 21واں باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر 19ویں آیات کے آخر تک تلاوت کی جائے گی، اور اس تلاوت کو ہمارے لیے بھائی شارون لیاس جو سیمنری اسٹوڈنٹ ہیں وہ ان آیات کی تلاوت کو ہم سبوں کے لیے کریں گے۔ آپ سب جو بائبل مقدس اپنے پاس رکھتے ہیں ان آیات کو کھولیں اور تلاوت میں شریک ہوں، اور اگر بائبل آپ کے پاس نہیں تو چرچ میں بھی آپ کے لیے بائبل مقدس موجود ہے، آپ اپنے لیے چرچ میں سے بھی بائبل مقدس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ خدا یسوع مسیح کے بابرکت اور جائے نام میں تمام اہل کلیسیا کی سلامتی ہو۔ میرے عزیزو، آج ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے خدا کے پاک کلام میں سے مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی ہمارے خدا یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 21واں باب، اس کی پہلی آیت سے لے کر 19ویں آیت کے آخر تک تلاوت کی جائے گی۔ خدا کے پاک کلام میں یوں مرقوم ہے: ان باتوں کے بعد یسوع نے پھر اپنے آپ کو تبریاس کی جھیل کے کنارے شاگردوں پر ظاہر کیا، اور اس طرح ظاہر کیا شمعون پطرس اور توما جو توام کہلاتا ہے، اور نتنیل جو کانا گلیل کا تھا، اور زبدی کے بیٹے اور اس کے شاگردوں میں سے 2 اور شخص جمع تھے۔ شمعون پطرس نے ان سے کہا، میں مچھلی کے شکار کو جاتا ہوں۔ انہوں نے اس سے کہا، ہم بھی تیرے ساتھ چلتے ہیں۔ وہ نکل کر کشتی پر سوار ہوئے، مگر اس رات کچھ نہ پکڑا، اور صبح ہوتے ہی یسوع کنارے پر آ کھڑا ہوا، مگر شاگردوں نے نہ پہچانا کہ یہ یسوع ہے۔ پس یسوع نے ان سے کہا، بچوں، تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ نہیں۔ اس نے ان سے کہا، کشتی کی داہنی طرف جال ڈالو تو پکڑو گے۔ پس انہوں نے جال ڈالا اور مچھلیوں کی کثرت سے پھر کھینچ نہ سکے، اس لیے اس شاگرد نے جس سے یسوع محبت رکھتا تھا پطرس سے کہا کہ یہ تو خداوند ہے۔ پس شمعون پطرس نے یہ سن کر کہ خداوند ہے کرتا کمر سے باندھا، کیونکہ ننگا تھا، اور جھیل میں کود پڑا۔ اور باقی شاگرد چھوٹی کشتی پر سوار مچھلیوں کا جال کھینچتے ہوئے آئے، کیونکہ وہ کنارے سے کچھ دور نہ تھے، بلکہ تخمیناً 200 ہاتھ کا فاصلہ تھا۔ جس وقت کنارے پر اترے تو انہوں نے کوئلوں کی آگ اور اس پر مچھلی رکھی ہوئی اور روٹی دیکھی۔ یسوع نے ان سے کہا، جو مچھلیاں تم نے ابھی پکڑی ہیں ان میں سے کچھ لاؤ۔ شمعون پطرس نے چڑھ کر 153 بڑی مچھلیوں سے بھرا ہوا جال کنارے پر کھینچا، مگر باوجود مچھلیوں کی کثرت کے جال نہ پھٹا۔ یسوع نے ان سے کہا، آؤ کھانا کھا لو۔ اور شاگردوں میں سے کسی کو جرأت نہ ہوئی کہ اس سے پوچھتا کہ تو کون ہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ خداوند ہی ہے۔ یسوع آیا اور روٹی لے کر انہیں دی، اس طرح مچھلی بھی دی۔ یسوع مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد یہ تیسری بار شاگردوں پر ظاہر ہوا۔ اور جب کھانا کھا چکے تو یسوع نے شمعون پطرس سے کہا، اے شمعون یوحنا کے بیٹے، کیا تو ان سے زیادہ مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ اس نے اس سے کہا، ہاں خداوند، تو جانتا ہی ہے کہ میں تجھے عزیز رکھتا ہوں۔ اس نے
اس سے کہا تو میرے لیے برے چرائے گا؟ اس نے تو پھر کہا اے شمعون یوحنا کے بیٹے کیا تم مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ اس نے کہا ہاں خداوند تو جانتا ہی ہے کہ میں تجھ کو عزیز رکھتا ہوں۔ اس نے اسے کہا تو میری بھیڑوں کی گلہ بانی کر۔ اس نے تیسری بار اس سے کہا اے شمعون یوحنا کے بیٹے کیا تو مجھے عزیز رکھتا ہے؟ چونکہ اس نے تیسری بار اس سے کہا کیا تو مجھے عزیز رکھتا ہے، اس سبب سے پطرس نے دلگیر ہو کر اس سے کہا اے خداوند تو سب کچھ جانتا ہے، تجھے معلوم ہی ہے کہ میں تجھے عزیز رکھتا ہوں۔ یسوع نے اس سے کہا تو میری بھیڑیں چرا۔ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تو جوان تھا تو آپ ہی اپنی کمر باندھتا تھا اور جہاں چاہتا تھا پھرتا تھا، مگر جب تو بوڑھا ہوگا تو اپنے ہاتھ لمبے کرے گا اور دوسرا شخص تیری کمر باندھے گا اور جہاں تو نہ چاہے گا وہاں تجھے لے جائے گا۔ اس نے ان باتوں سے اشارہ کر دیا کہ وہ کس طرح کی موت سے خدا کا جلال ظاہر کرے گا، اور یہ کہہ کر اس سے کہا میرے پیچھے ہو لے۔ خدا کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔